دیکھیے ماہ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی اعتراض کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، ناصبی متشدد افراد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ کس بات کا رونا ہے، یہ تو حسین شہید کربلا کو ایک فضیلت ملی ہے کہ انہیں سید الشہداء بنایا گیا، انہیں شہادت کا درجہ نصیب ہوا، تو فضیلت ملنے پر تو انسان خوش ہوتا ہے، روتے کیوں ہوں؟ بہت سادہ سادہ سے جوابات ہیں اور انشاءاللہ سبھی کو یہ ذہن نشین رہیں گے کہ تاریخ اسلام میں پہلے شہید کا نام حسین نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، مجھے معلوم ہے کہ رات کے 12 بج رہے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ کے دماغ کے 12 نہیں بج رہے ہوں گے، کہ تاریخ اسلام کے پہلے شہید کا نام حسین نہیں ہے۔ خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں بہت سے اصحاب شہید ہوتے رہے، کیا پیغمبر اس پر جشن رکھتے تھے؟ اس پر محفلیں ہوتی تھی، اس پر مشاعرے ہوتے تھے کہ بڑی فضیلت حاصل ہو گئی ہے، یا اس پر غم منایا جاتا تھا، یا اس پر آنسو بہائے جاتے تھے؟ اور ہر شہید پر پیغمبر اکرم نے گریہ کیا ہے، ہر شہید پر پیغمبر اکرم نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بالخصوص جو شہیدوں کے سردار اس زمانے کے اندر تھے جناب حمزہ سید الشہداء، ان پر گریہ کرنے والے موجود تھے، خود بھی گریہ کر رہے تھے اور اہل بیت اطہار بھی موجود تھے، لیکن محسوس کیا کہ جیسی بڑی شہادت ہے ویسا گریہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا اما عمی حمزہ فلا بواکی لہو، جو حمزہ کی شہادت پر رونے کا حق بنتا ہے ویسے رونے والے موجود نہیں ہیں۔ تھوڑا تھوڑا سا بولیے گا، ساتھ رہیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت پر گریہ کیا جاتا ہے جو سنت رسول ہے، اور جتنی بڑی شہادت ہوگی اتنے ہی گریہ کرنے والے زیادہ ہو۔ قربان ہو جائیں حسین مظلوم کی شہادت پر کہ جن پر رونے والے صرف زمین کی مخلوقات نہیں ہے، آسمان والے بھی روتے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، جہاں میں ہے یہی چرچا ذرے ذرے پہ لکھا، اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کی کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا لبیک یا حسین۔ پروردگار آپ تمام کی اس حاضری کو قبول کرے، اور جن جن کے ہاتھ بلند ہے، جو یہاں پر حاضر ہیں، پروردگار تمام کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو یہ بہت اب ناکارہ باتیں ہو گئی ہیں، یہ بہت فضول کی باتیں ہو گئی ہیں کہ یہ تو فضیلت ہے، اس پہ تو مسکرانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے۔ کہاں کی انصاف ہے اور کہاں کی انسانیت ہے کہ اس طرح کی باتیں انسان کریں۔ دوسری بات جو کہنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ صحیح ہے آپ روتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، لیکن اتنا کیوں عزاداری کے اندر؟ جلوس بھی ہے، مجلس بھی ہے، ماتمداری بھی ہے، علم بھی ہے، تعزیے بھی ہے، تبرکات بھی ہے۔ اب ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ہمارے عاشور کے جلوس کو دیکھتے رہے ہیں، دیکھتے رہیں گے، ہماری مجلس کو دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں گے، اور یہ ہمارے جلوس ہی ہیں کہ جنہوں نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ یہ 10 کو نہ منا سکیں، نہ منائیں، اب یہ پہلی کو منانا شروع کرتے ہیں۔ اور اعتراض کرنے والوں نے خود یہ کام کر کے بتا دیا ہے، اگر کسی کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو وہ مجلسوں اور جلوس ہی کے ذریعے پہنچایا جاتا۔ لیکن فرق یہ ہے ان کے پیغام پہنچانے میں اور ہمارے پیغام پہنچانے میں۔ انشاءاللہ ہمارے تمام جتنے بھی مسالک سے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو حسینی ہیں، وہ یقیناً اس فرش عزا پر آئیں گے اور شریک ہوں گے، اور میں بہت ساروں کے نام لے سکتا ہوں کہ کون کون ایسے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ذکر کر رہے ہیں، بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، جن کا ہمارے مکتب سے تعلق نہیں ہے۔ ماشاءاللہ پروردگار ان کے ذکر میں اور اضافہ فرمائے، اور بالخصوص ایک مشہور نام بھی ہم لینا چاہیں گے جو ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان ان کو سنیں ضرور، ان کو سوشل میڈیا پر دیکھیں، بہت اچھی بات ہے۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب، مفتی ہمدرد صاحب، آپ ان کو ضرور سنیں، اور خود اپنے ہی علماء کو، اپنے مشدد علماء کو، اپنے متعصب علماء کو انہوں نے جوابات دیے ہیں کہ تم کیا ذکر حسین روکنے کی کوشش کرو گے، ذکر حسین روکنے والے مٹ گئے، ذکر حسین نہ مٹ سکا۔ تو یہی جلوس، یہی جلسے ہیں، یہی عزاداری ہے کہ جس سے تبلیغ ہم عام کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ذکر کرنے والے ہیں وہ بتائیں کہ اگر ان کو قتل کیا گیا تھا تو کس بات پر قتل کیا گیا تھا، اگر حسین کو شہید کیا گیا ہے تو کس بات پر شہید کیا گیا ہے، اور پھر اگر ان کو قتل کیا گیا ہے تو کیا ان کے گھر والوں نے کتنے سال تک گریہ کیا ہے اور کتنی صدیوں تک ان کا ماتم ہوا ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے حسین کا ماتم اور ہمارے حسین کی مجلسیں کتنے سالوں سے اور کتنے سالوں تک رہی۔ اس ذکر کو کوئی نہیں روک سکتا، روکنے والے مٹ گئے ہیں لیکن یہ ذکر نہیں مٹا ہے۔